رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احساسات کی رعایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم مقصد اخلاقی قدروں کی تکمیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تو اخلاقی قدروں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، بخاری میں موجود ہے۔ اور امام بخاری نے صحیح المفرد الادب المفرد میں امام بخاری نے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں آئے جس میں اخلاقی قدروں کی کچھ رمق باقی تھی، کچھ ٹھیک تو کچھ بگڑی شکل میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترمیم و تصحیح کے لیے آئے، گری پڑی بگڑی کی ترمیم اور نئی کی تعمیر کے لیے آئے، اخلاق کا خوشنما محل وجود میں آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اخلاق، تربیت و اصلاح کے ذرعی اصولوں میں دوسروں کے احساسات کی رعایت بہت اہم ہے۔ احساسات کا مجروح ہونا، جذبات کا چکناچور ہونا، مزاجی لطافت، خیالی نزاکت کا خیال رکھنا قابل توجہ ہے، کیونکہ انسانی رحم، محبت و شفقت کے دائرے میں رہ کر اصلاح کرنا مقصد ہے، انہدامی کارروائی یا ایذا رسانی مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خوبی اور کمال جذبات و احساسات کی رعایت کرنا تھا۔ لوگوں کو کیا ہوا؟ ریاست کے قیام کے شروعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں غلط باتیں دیکھتے، لیکن ان کی اصلاح کے لیے براہ راست گرفت کی صورت اختیار نہ فرماتے۔ مبادا غلط کاروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو غلطی پر دیکھتے تو خطبہ یا وعظ میں فرماتے، لوگوں کو کیا ہوا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کی کوئی شکایت پہنچتی تو یہ نہ فرماتے کہ فلاں کو کیا ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا، بلکہ فرماتے، لوگوں کو کیا ہوا، ایسا ویسا کرتے ہیں۔ ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ جرم کے بارے میں نہ پوچھتے۔ سخت ترین مخالفین قریش کے کافروں کے ساتھ باہمی گفتگو کے وقت جذبات کی رعایت میں قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیاری تہذیب اور ادب و لحاظ کی بلندی کو نقل کیا ہے۔ قرآن نے کہا، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، سورہ سبا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے عمل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن مراد ہے، اور نہ ہم سے تمہارے جرموں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جذبات کو ٹھیس نہ پہنچانے کی یہ بڑی دلکش ادا ہے۔ مردوں کی برائی نہ کرو۔ بعض مرنے والوں میں برائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے جذبات مجروح نہ ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والوں کے عیوب رشتہ داروں، دوستوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ مردوں کو گالیاں نہ دو کہ اس سے ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، ترمذی میں موجود ہے۔ مرنے والے نے جس قدر بھی گناہ و معصیت اور فساد برپا کیا ہو، اس کا تذکرہ نہ کرنے کی تعلیم دی گئی۔ عبادت میں جذبات کی رعایت۔ سارے لوگ طاقت، برداشت اور عمر میں یکساں نہیں ہوتے، اس لیے جو امام نمازیوں کی امامت کرے وہ نمازیوں کے جذبات کی رعایت کرے۔ نماز لمبی نہ پڑھائے کہ اس کے پیچھے بڑے، بوڑھے، ضرورت مند اور بیمار نمازی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ عثمان ابن ابو العاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کی امامت کرو، اور جو کسی قوم کی امامت کرے تو چاہیے کہ نماز ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ نمازیوں میں بوڑھے، بیمار، کمزور، ضرورت مند، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی تنہا نماز پڑھے تو جس طرح چاہے پڑھے، امام مسلم نے روایت کیا۔ بدترین دشمن کی نماز۔ عبداللہ ابن ابی
اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اس نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ اذیت پہنچائی۔ اس نے نبی کو گالیاں دیں، مدینہ منورہ سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ جنگ احد میں 1/3 فوج لے کر لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عائشہ ام المومنین پر نامناسب تہمت لگائی۔ اس کے باوجود جب مرا تو اس کے مومن بیٹے عبداللہ صحابی جلیل کے جذبات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی۔ جب عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص عطا فرمائیں کہ باپ کو اس میں کفنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ پھر انہوں نے التجا کی کہ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا تھا، عمر بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے، رسول اللہ آپ نماز کے لیے تیار، جبکہ رب جبار نے آپ کو اس سے روکا ہے۔ حضور سراپا شفقت نے جواب دیا، مجھے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سورہ توبہ۔ میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا۔ عمر نے کہا، وہ منافق تھا۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ قرآن اتر پڑا قرآن، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ سائل نہ لوٹاتے، مال کے طلبگار کے جذبات کا خیال فرماتے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کریں کہ مانگنے والا ضرورت مند نہیں ہے، پھر بھی اس کے احساسات کا پاس رکھتے اور جواب ایسا دیتے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ صدقات کی تقسیم ہو رہی تھی، اتنے میں 2 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صدقہ کے مستحق نہیں لگ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیارا سا جواب دیا اور سخت جواب سے تکلیف نہ پہنچائی۔ عبید اللہ ابن عدی روایت کرتے ہیں کہ ہم 2 آدمیوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے تو ان دونوں نے بھی صدقہ دینے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور جھکا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحت مند دیکھا، فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں دوں، لیکن یاد رہے صدقہ مالدار اور تندرست پیشور کے لیے نہیں ہوتا۔ ابو داؤد نے روایت کی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔